خیر و ناصر و معین صلی اللہ علی محمد و آل محمد لعنت اللہ علی اعداء محمد و آل محمد۔ آج 17ویں روزے کی دعا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال واقض لی فیہ الحوائج والآمال، یا من لا یحتاج الی التفسیر والسؤال، یا عالما بما فی صدور العالمین، یا عالما بما فی صدور العالمین، صلی علی محمد وآل الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کی جو دعا ہے اس کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے، اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال، پروردگار عالم آج مجھے اعمال صالح کرنے کی ہدایت عطا فرما، ایسی ہدایت عطا فرما اپنی طرف سے کہ میں اعمال صالح کر سکوں، میں نیک اعمال کر سکوں، آج کے دن میرے سارے اعمال نیک ہوں، یہ مجھے تو اپنی طرف سے ہدایت عطا فرما۔ آتے ہیں اس کی طرف۔ دوسرا جملہ ہے واقض لی فی الحوائج والآمال، پروردگار عالم آج کے دن میری حوائج، حاجتوں کو، اعمال، آرزوؤں کو، خواہشوں کو، میری خواہشات، میری آرزوئیں اور میری حاجتیں پوری فرما آج کے دن۔ ہماری حاجت، جو بھی حاجت ہے آج کے دن پوری ہونی چاہیے، ہماری جو بھی خواہش ہے، جو بھی آرزو ہے وہ آج کے دن پوری ہونی چاہیے۔ اب یہ کون کہہ سکتا ہے اس طرح؟ ایسا کون کہہ سکتا ہے اپنے خالق کو کہ میری ہر حاجت پوری کر دے اور میرا ہر آرزو میری وہ پوری کر دے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کی ہر حاجت نیک ہو، جس کی ہر آرزو اچھی ہو۔ بے شک بے شک۔ ایسے وہی کہہ سکتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں جتنا ہمارے ایمان کی وہ چوٹی ہے، جتنا ہماری معرفت کا سٹیپ اور معیار ہے، اتنا ہی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں اپنے اوپر کب اتنا اعتماد شاجی ہے؟ قطعاً نہیں ہے اتنا اعتماد پورے طور پہ کہ پروردگار عالم کو کہ ہماری حاجتیں پوری کر دے، ہماری آرزوئیں پوری کر دے، نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہے ہم جب اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں شاید ہماری 10%، 15% وہ بھی اس کی توفیق سے حاجتیں نیک ہوتی ہوں، خواہشیں، خیالات نیک ہوتی ہوں، باقی سارے بد ہوتے ہوں۔ لہٰذا اس طرح دعا ہم نہیں مانگ سکتے، ہماری ساری حاجتوں کو پورا فرما دے، ہماری ساری آرزوؤں کو برلا پروردگار نہیں کہہ سکتے ہم، ٹھیک ہے، ہم وہی کہہ سکتے ہیں جو نیک ہے ہماری حاجتیں۔ یہ تھا تیسرا جملہ ہے یا من لا یحتاج الی التفسیر والسؤال، میں اس ذات کے ساتھ آج مخاطب ہوں کہ جو نہ تفسیر کی محتاج ہے نہ سوال کی محتاج ہے۔ بے شک بے شک۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک رسم ہے، یہاں بھی ہے کافی حد تک، کہا جاتا ہے قبلہ دعا کریں، نام لیں ہمارے مرحومین کے، فلاں 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 کے نام لیے جائیں، اور ہماری محافل اور مجالس میں سبھی میں یہ کیا جاتا ہے، جب بھی کوئی پروگرام، کوئی مجلس، کوئی محفل ہوتی ہے نام لکھ کر دے دیے جاتے ہیں جی ان مرحومین کے لیے، پھر اس بیچارے کو نام لینے پڑتے ہیں، فلاں 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 کے لیے فاتحہ، فلاں فلاں کے لیے یہ ثواب پہنچے، فلاں فلاں کو یہ پہنچے، فلاں فلاں کو یہ، ساری پوری لسٹ دی جاتی ہے۔ بابا کیا کرتے ہیں؟ یہ صرف لوگوں کے لیے تو یہ لسٹ ہو سکتی ہے، آپ کے اور میرے کے لیے تو ہو سکتا ہے فلاں کا نام، فلاں کا نام، فلاں کا نام، اللہ کے لیے کسی لسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں خیال کیا آیا ہے، سبحان اللہ، آپ نے ارادہ کیا کیا ہے، آپ نے نیت کیا کی ہے، آپ نے سوچا کیا ہے،
ادھر سے آپ نے سوچا اللہ کی بارگاہ میں، بس وہ پہنچ گیا، ٹھیک ہے. حتیٰ کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے انسان کو لفظوں کی ضرورت بھی نہیں. یہ قمر بھائی بھی مجھے کہا کرتے ہیں میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا، میرے بیٹے کے لیے، اس کے لیے، اس کو ڈپٹی ملتا ہے، اس کو فلاں چیز ملتا ہے، ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں، ہمیں سمجھنی چاہیے. خدا کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں یہ ایک حد تک توہین ہے اللہ کی. اس کو ہم ایک ایک چیز گن کے بتاتے ہیں. پروردگار میرا وہ بیٹا، میرا وہ بیٹا، میرا وہ کام، میرا وہ کام، میرا وہ کام، میرا وہ، جس طرح کسی افسر کو جا کے بتاتے ہیں. بابا وہ خدا ہے، وہ ہر چیز علیم بذات الصدور ہے. آج کی دعا میں آ رہا ہے آگے، آج کی دعا میں کیا آ رہا ہے دیکھیں. میں اگلے جملہ آپ کو بتا دوں، یہ آج کا آخری جملہ تھا. یا عالماً بما فی صدور العالمین، اے وہ ذات جو کائنات میں جس انسان کے سینے میں جو ارادہ اور خیال ہے اس کا جاننے والا تو ہے. عالماً بما فی صدور العالمین، تو جاننے والا ہے عالمین کی سینوں کے رازوں کو. جب ہمارے دل میں خیال آ جاتا ہے، خدا جانتا ہے اس کو، بلکہ ہم اس میں آگے نہیں جاتے، وہ بھی ایک بس ہے، بلکہ خیال کے وہ لانے والا بھی وہی ہے. آتا بھی اسی کی دی ہوئی طاقت سے ہے، اسی کی قدرت کے تحت خیال آتا ہے. اس سے باہر ہو کر خیال کہاں آتا ہے؟ وہ تو ساری طاقتوں کا مالک خدا ہے. مگر یہ کہ اختیار و تقدیر کی بات میں، اجبار کی بات میں چلے جائیں تو وہاں ایک الگ بحث نکلتی ہے. بہرحال کیا تھا، یہ فقط ترجمہ کیا آج کی دعا. پہلا جملہ یہ ہے، مجھے نیک اعمال کی ہدایت کر دے اپنی طرف سے. اب انسان جو نیک اعمال کرنا چاہتا ہے اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، پروردگار مجھے نیک کاموں کی ہدایت کر دے. اس کا مطلب ہے نیک کاموں کے کرنے کے لیے بھی پیچھے خدا کی ہدایت کی ضرورت. بے شک اہدنا الصراط المستقیم. یہ ایسی ذات ہوتی ہے جو ہدایت کرتی ہے انسان کو، رہنمائی کرتی ہے انسان کو. آپ اس کو پھر کچھ بھی کہہ لیں، توفیق دیتی ہے انسان کو، تب انسان جا کے کوئی نیک عمل انجام دیتا ہے. پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان جب نیک عمل انجام دیتا ہے، کوئی بھی نیک عمل، کوئی بھی انسان، اس میں 9 حصے اللہ کی توفیق شامل ہوتی ہے. ماشاءاللہ. 9 حصے کا کیا مطلب؟ یعنی 90%. پھر جا کر انسان 10% یا 1 حصہ کوئی کام نیک انجام دیتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی نیک کام جو بھی انسان انجام دے رہا ہوتا ہے، اس میں اس انسان کا بظاہر، سنیں، بظاہر 10% کردار انسان کا ہے، 90% پیچھے سے خدا نے اس کو توفیق دی ہے. بے شک. ٹھیک ہے، یعنی 9 حصے اس اللہ نے انسان کو توفیق دی ہے. پھر 1 حصہ انسان جا کے کوئی کام کر سکا ہے، وہ اس 1 حصے میں بھی خدا کی توفیق شامل ہے. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ. اور کیا آپ نے پھر اس 1 حصے میں بھی 9 حصے تو اللہ کی توفیق ہو گئی، 10واں حصہ انسان نے کام کیا نیک، اس 10ویں حصے میں بھی پھر خدا کی توفیق شامل ہوتی ہے. اچھا، جب یہ سارا کچھ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، آپ اور میں نخرے کس لیے کرتے ہیں؟ میں نے یہ اچھا کام کر دیا، کہاں تو نے اچھا کام کیا ہے؟ اگر میں یہ سمجھوں گا میں نے اچھا کیا ہے تو پھر میرے اندر میں آ جائے گی. میں اگر میں آ گئی تو پھر وہ رڑا نکل جائے گا، رگڑا نکل جائے گا. ٹھیک ہے، کائنات میں سب سے بڑا تماشا جس کا بنا وہ میں ہی کی وجہ سے بنا، جس کو شیطان کہتے ہیں. تو خبردار، اللہ ہمیں میں سے روکنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ذات فرما رہی ہے یہ میں صرف میرے لیے ہے بس. کبریائی، بزرگی، بڑائی صرف اللہ کے لیے. اب اگر یہاں پہنچائیں نا ہم، تو ہم زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے. کوئی بھی نیک عمل کیا ہے، خدا کی ذات کی طرف سے توفیق ملی ہے. اللہ نے 9 حصے
مجھے خدا پکڑ کے لے گیا، اس طرح سمجھ لیں 10واں قدم تب میں نے جا کے اٹھایا ہے، 9 قدم خدا نے مجھ سے پکڑ کر اٹھوائے ہیں، 1 2 3، 10واں تب میں نے جا کے وہ بھی مجھے اٹھوایا، اس میں بھی وہ شامل ہے، تب میں نے جا کے وہ نیک کام کیا۔ اگر یہاں آ جائیں نا تو پھر کبھی بھی ہمارے ذہن میں نہیں آئے، بے شک غرور نہیں آئے، بے شک پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، خدا معاف کرے ہماری نادانی، جہالت، کمزرفی کو۔ ایک نماز پڑھ لی، پھر ہم کیا ہے آپس اپنے لباس میں ہم مٹتے ہی نہیں ہیں دوسرے لفظ میں، صحیح بات، میں نے نماز پڑھ لیا، میں نے فلاں کام کر دیا، میں نے آج کسی فقیر کو، کسی غریب کو، کسی نادار کو کچھ دے دیا، کسی نہ کسی بہانے معاشرے میں، اس کو میں نے دیے تھے، اس کو میں نے دیے تھے۔ اپنی اس تصنع، بناوٹ، ریا کو کسی نہ کسی طور پہ لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں، میں نے کیا ہے، یہ میں نے کیا، ٹھیک ہے۔ اور خدا نے کہا تم نے صدقہ دے دیا فقیر کو، خیرات دے دی فقیر کو، کوئی نیک کام کر دیا، بعد میں آ کر تم نے گن دیا، خدا نے کہا کہ اس سے بہتر تھا نہ دیتے۔ آیت یہی ہے نا، وہ صدقہ جس کے بعد ایذا دی جائے کسی کو، من جتلایا جائے کسی کو، نیک کام کر کے پھر جتلایا جائے۔ خبردار اگر نیک کام کرنا ہے، یہ یاد رکھیے، یہ جتنی بھی نیکیاں ہیں، آپ اور میں کہہ رہے ہیں، آج کی ہماری بات ہے، پروردگار تو مجھے ہدایت دے کہ میں نیک عمل کر سکوں۔ خبردار ہم دھوکے میں، آپ اور میں سمجھتے ہیں ہم نے نیک عمل کیا ہے، جو فرما رہے ہیں، ایک صلوات پڑھیں بابا سے بلند، اللہم صلی علی محمد ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے یہ نیک عمل کیا ہے۔ آپ کے اور میرے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے یہ ہمارا عمل نیک ہے۔ یاد رکھیے، ایک جملہ آج کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، انسان کے کسی بھی عمل کے نیک بننے تک بہت سارے پروسیس ہوتے ہیں، تب جا کے وہ عمل نیک بنتا ہے۔ فقط اور فقط نماز پڑھ لینا شاید فوراً آپ نہیں کہہ سکتے اس کو عمل ہے نیک۔ اگر یہ نماز اس کی بارگاہ میں کسی کھاتے میں لگی ہے تو نیک ہو جائے گی نا۔ فرض کیا نہیں لگی اللہ کی بارگاہ میں کسی کھاتے میں تو کیا یہ نیک عمل ہوا؟ بے شک ہمارا ہر نیک عمل، اور بھی ایک بات بتاؤں، جب بھی آپ نیک عمل کر رہے ہیں آپ اس میں دیکھیں آپ کی نیت، آپ کا ارادہ اور آپ کا خیال کیا ہے۔ مسجد بنا رہے ہیں، ہاسپٹل بنا رہے ہیں، روڈ بنا رہے ہیں، روڈ پہ درخت لگا رہے ہیں، پانی رکھ رہے ہیں وہاں پر، اگر آپ روڈ بنا رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، صرف اللہ کے لیے بنا رہے ہیں، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی آپ کو برا کہے، کوئی اچھا کہے، جیسا بھی کہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، سمجھیں آپ نیک کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی برا کہتا ہے فوراً غصہ آ جاتا ہے، سمجھیں کہ بنا مسجد ہی رہے تھے، کسی نے کچھ کہا، سارے علاقے کو آپ نے جمع کر دیا، دیکھو یار میں اللہ کا گھر بنا رہا تھا، ٹھیک ہے، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، فلاں آپ پورا مقدمہ بازی اس کے خلاف شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ مخلص نہیں ہیں، آپ اللہ کے لیے نہیں بنا رہے، گھر اللہ ہی کا بن رہا ہے، لیکن اللہ کے لیے اس گھر کو کیسے بنایا جاتا ہے وہ ایک الگ سے ایک نیت ہے جو خدا کسی کسی کو توفیق دیتا ہے۔ میں نہیں کہنا چاہتا، یہ ہے وہ ہدایت جس کی آج بات ہو رہی ہے، ہدایت دے دے مجھے نیک کام کی۔ نیک کام بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن وہ نیک کام بنتا نہیں ہے، اس میں رکاوٹ، اس میں تصنع، اس میں پتہ نہیں کتنی کتنی نیتیں انسان کے ذہن میں آتی ہیں، کتنے کتنے خیال آتے ہیں نیک کام کے لیے۔ یہ جتنے بھی خیال ہوتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ یہ کسی طرف سوالیہ نشان ہوتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے لیے کسی کام کو انجام دے رہے ہیں، صرف خدا کی رضا کے لیے، پھر آپ اپنے امام کے جملے کو یاد رکھیں، آپ کے مولا امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اگر نیک کام کے لیے آپ پر مصیبت آ رہی ہے، آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے، پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ یہ کام نیک ہی کر رہے ہیں، واہ، یہ آپ کا کام جو ہو رہا ہے یہ نیک ہے۔ پہچان کیا ہے؟ آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے، آپ کو مصیبتیں آ رہی ہیں، آپ کو پریشانیاں آ رہی ہیں اس کام میں، جس بھی کام کے کرنے میں آپ کو پریشانیاں آئیں وہ کام آپ کا نیک ہوتا ہے۔
اگر پریشانیاں نہ آئیں، خوشی خوشی خیر سلامتی سے ہمارا کام ہو گیا جی، بڑے خوش ہیں جی، خیر سلامتی سے ہونے والا کام مشکوک ہوتا ہے کہ اللہ اس میں کوئی مصیبت آنی چاہیے تھی، کوئی پریشانی آنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے۔ پھر مولا امیر نے فرمایا، امام فرماتے ہیں آپ حق کے راستے پہ جا رہے ہیں، جا رہا ہوں مولا، ٹھیک ہے، پہنچ گئے منزل پہ، پہنچ گیا ہوں۔ امام نے فرمایا مشکلیں نہیں آئی؟ نہیں آئی۔ مولا نے فرمایا وہ حق کا راستہ نہیں تھا جس کو تم حق کا راستہ سمجھ رہے تھے، وہ حق کا راستہ ہی نہیں تھا۔ ہو ہی نہیں سکتا انسان حق کے راستے پہ جا رہا ہو اور پریشانیاں نہ آئیں۔ اس لیے کہا جو لوگ ہماری ولایت کو قبول کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے مولا امام اور آقا و سردار ماننا چاہتے ہیں، وہ اپنا سینہ کھول دے مصیبتوں کے لیے، بے شک بے شک۔ ہاں ہمیں جو مانیں گے پھر وہ زمانے کے مصائب ان کے اوپر آئیں گے، ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ٹھیک ہے، طرح طرح کے مصائب آئیں گے۔ اب جس انسان پر جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں وہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے صاف صاف اللہم صلی علی محمد آل محمد، امام نے صاف صاف لفظوں میں فرمایا، آپ کے ساتھ امام نے فرمایا انسان کے فضائل اور مصائب دونوں ایک ترازو کے پلڑوں کی طرح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیا آپ نے یہ آپ کے ساتھ امام کا فرمان، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا انسان کے فضائل اور مصائب ایک ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہے، ٹھیک ہے، دونوں برابر رہتے ہیں، پلڑے خالی اب کچھ نہیں ڈالا ہوا، ایک جیسے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنی فضیلت دیکھنا چاہیں، آپ کس مقام پہ کے مالک ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے مصائب کو دیکھیں، کتنی مصیبتیں دیکھی ہیں آپ نے زندگی میں، یہ آپ کے لیے معیار نہیں ہے، یہ میرے معصوم کے لیے بھی معیار ہے، ماشاءاللہ، یہ میرے امام کے لیے بھی معیار ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اگر یہی معیار ہے میرے امام کے لیے تو پھر مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے، تاریخ نے فقط جناب زہرا کی بیٹی کو ام المصائب کہا ہے، صلی اللہ محمد وآل محمد، ایسا ہی ہے نا، فقط اس بی بی کو ام المصائب کہا گیا ہے۔ آئیں ساتویں امام کے فرمان پہ، کہا جتنی مصیبتیں کسی کی ہیں، امام نے فرمایا لا محالہ اتنی فضیلتیں ہیں اس کی، یہ ذہن میں رکھ لیں، ساتویں امام کا فرمان۔ مولا نے فرمایا مصائب اور فضائل دونوں برابر دو پلڑوں میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، حالت روزہ میں عرض کر رہا ہوں، دونوں برابر ہوتے ہیں، بس جتنی کسی کی مصیبتیں اتنے کسی کے فضائل ہیں، بس جو بی بی ام المصائب ہے پتہ چلا وہ ام الفضائل بھی ہے، بے شک، اس کی فضیلت کی بھی کوئی حد نہیں ہے، وہ کسی بے انتہا حد پر فائز ہے فضیلت کے لحاظ سے، جسے علی کی بیٹی کہا جاتا ہے، چونکہ ام المصائب تاریخ نے اس کو لکھا۔ بس یہ ہے معیار انسان کی بڑائی کا، انسان کی حقیقت کا، کون انسان کس حقیقت پہ فائز ہے۔ معصوم فرماتے ہیں دیکھیں اس کی زندگی میں مصائب کتنے ہیں، آج ہم کیا ہیں، آج ہم فقط اور فقط مصائب سے بھاگ رہے ہیں، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے انسان مصائب سے بھاگنے کے لیے کر رہا ہے، اپنے آپ کو آرام دہ کرنا چاہتا ہے، آسودہ حال کرنا چاہتا ہے، اپنے لیے ساری وہ یعنی کہ سہولیات اپنے آپ کو دینا چاہتا ہے کہ اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، ٹھیک ہے ظاہری طور پہ، لیکن اگر آپ دین کی نگاہ میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر دیکھا جائے گا زندگی میں آپ پر کتنی مصیبتیں آئیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہیں اشتباہ نہ ہو جائے، مصیبتیں حق کے راستے میں، مصیبتیں دین کے راستے میں، مصیبتیں حق کے راستے میں، یہ نہیں ہے نعوذ باللہ میں ڈاکہ مارنے جا رہا ہوں اور مجھے مصیبت آئے تو میں کہوں کہ میں اچھا کام کرنے جا رہا تھا، ٹھیک ہے، یا میں کسی گناہ کے لیے جا رہا ہوں تو مصیبت آئے، وہ گناہ کے لیے مصیبت کا آنا عذاب الہی کی کوئی کرن ہے۔ معصوم فرماتے ہیں نیک کام کے لیے، دین کے لیے، اچھے مقصد کے لیے، اچھی سوچ کے لیے، اچھے ہدف کے لیے آپ کو جو مصیبتیں آ رہی ہیں اپنی زندگی کی مصیبتوں کو ایک طرف رکھو، پھر ان کو دیکھو، جتنی مصیبتیں آپ پہ آئی ہیں یہی آپ کا مقام ہے، یہی فضیلت ہے آپ کی، یہی حیثیت ہے آپ کی، یہی آپ ہیں، آپ یہی ہیں، اس کے باہر آپ کچھ نہیں ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کا آپ کی قیمت سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کی انسان کی قیمت یہی ہے، اس کی ارزش یہی ہے،
کہ اس نے زندگی میں دین کے لیے، حق کے لیے کتنی مصیبتیں دیکھی ہیں، جتنی مصیبتیں اس نے حق کے لیے دیکھی ہیں اتنے ہی اس کے دوسرے پلڑے میں فضائل موجود. یہ انسان مصیبتوں اور فضیلتوں دونوں کو ملا کے اس کی شخصیت بنا دی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ. دونوں کا اجر ہے. فضائل لا محالہ خود سے نہیں پیدا ہوئے، فضائل کو مصیبتیں جنم دیتی. توجہ فرما رہے ہیں نا، مصیبتیں جنم دیتی ہیں. آپ نے دین حق کے لیے ایک مصیبت اٹھائی، یہ ظاہراً مصیبت تھی، حقیقت میں آپ کی فضیلت بن گئی. دیکھیں بس یہ معیار ہے. اب اگر امام حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد علی محمد مولا کی مصیبتوں کو کسی بھی پہلو سے، کسی بھی زاویے سے، کسی بھی لحاظ سے قطعاً کسی بھی طور پر بیان نہیں کیا. اب چونکہ وقت ختم ہے میں اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے امام کی یہ عظمت ہے، میرے امام کی یہ فضیلت ہے. کیوں ہے فضیلت؟ ایک پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک پہلو کی طرف. نبی کریم پیغمبر گرامی سید الانبیاء فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد عاجل فرج علی محمد. پیغمبر فرماتے ہیں، حالت روزہ میں ہوں، پیغمبر کے فرمان کا مفہوم عرض کروں. پیغمبر فرماتے ہیں بروز معاشر اہل ایمان کی 10 صفیں ہوں، اہل ایمان کی 10 صفیں ہوں گی. ایک صف کی شفاعت ہم سارے معصومین کریں گے، 9 صفوں کی شفاعت اکیلا میرا حسین کرے گا. اللہم صلی علی محمد علی محمد. اکیلا میرا بیٹا حسین کرے گا. کیوں؟ مجھے پتا تھا بات کام ہے. کیوں؟ میں نے اس لیے اس روایت کو پڑھا. میں نے روزہ کی حالت میں پیغمبر کی روایت رسالت مآب کی کہا 9 صفوں کی شفاعت اکیلا میرا بیٹا حسین کرے گا، ایک ہی ہم سارے کریں گے. کیوں؟ کہا اس لیے اللہ کی راہ میں ظاہری طور پر اس نے مصیبتیں اتنی دیکھی، ورنہ ہم ایک ہی ہیں سارا کچھ. ظاہری طور پر میں نے کہا نا، ظاہری طور پر راہ خدا میں حسین نے مصائب اتنے دیکھے ہیں. اب حسین 90% شفاعت حسین کرے گا، 10% ہم سارے مل کے کریں گے. بابا سے بلند صلوات. اللہم صلی علی